یہ اس دور کی بات ہے جب فرعون اپنی طاقت اور بادشاہت کے عروج پر تھا۔ اس کی سلطنت میلوں تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کے سامنے سر اٹھانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ بنی اسرائیل غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ تکبر نے فرعون کو اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا اور کہنے لگا، میں تمہارا رب ہوں۔ یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے غرور کو توڑنے کے لیے اپنے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے عالی شان محل میں داخل ہوئے اور نہایت بے خوفی کے ساتھ اللہ کے دین حق کی دعوت پیش کی اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ بھی کیا۔ مگر اقتدار کے نشے میں ڈوبا ہوا فرعون کہاں ماننے والا تھا۔ اس نے حق کو جھٹلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک خوفناک اژدھا بن گیا، اور جب اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ یہ مناظر دیکھ کر فرعون کے دل میں خوف تو پیدا ہوا، مگر اس نے اپنی قوم کے سامنے غرور سے کہا، کیا تم ہمیں اس جادو سے مروب کرنا چاہتے ہو؟ اس نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑے مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ اگلے دن فرعون نے اپنی سلطنت بھر سے ماہر ترین جادوگروں کو جمع کیا اور ایک عظیم مقابلے کا اعلان کیا۔ میدان لوگوں سے بھر گیا۔ فرعون اپنے تخت پر بیٹھا اکڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقار کے ساتھ میدان میں آئے۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، پہلے تم دکھاؤ۔ ہم اپنے فرمایا، پہلے تم ہی دکھاؤ۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو لوگوں کو سانپوں کی طرح نظر آنے لگے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ حقیقی اژدھا بن گیا اور ان سب جھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے اور بول اٹھے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون یہ دیکھ کر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور انہیں سخت سزا دینے کا حکم دیا، مگر وہ اپنی ہٹ دھرمی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے۔ سب سے پہلے شدید طوفان آیا جس نے ہر چیز تباہ کر دی۔ پھر ٹڈی دل آیا جس نے فصلیں ختم کر دے۔ اس کے بعد مینڈکوں کی بھرمار ہو گئی، حتیٰ کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ ہر دریائے نیل کا پانی خون میں بدل گیا۔ اس کے علاوہ قحط سالی اور کیڑوں کا عذاب بھی آیا جس نے ان کے ذخیرے تباہ کر دیے۔ ہر بار فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتا اور وعدہ کرتا کہ ایمان لے آئے گا، مگر عذاب ختم ہوتے ہی وہ اپنے وعدے سے پھر جاتا۔ آخرکار جب حجت پوری ہو گئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جائے۔ وہ روانہ ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ کے حکم سے اپنا عصا سمندر پر مارا تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت پیچھے داخل ہو گیا، مگر جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا، سمندر واپس اپنی حالت میں، اور وہ اپنے غرور سمیت غرق ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے اور کوہ طور پر گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور تورات عطا کی۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی قوم ایک بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے جسے سامری نے بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے انہیں ڈانٹا، بچھڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور سامری کو سزا دی۔ پھر اللہ کے حکم سے گناہگاروں کو توبہ کا حکم دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ ایمان، صبر اور اللہ پر یقین ہی کامیابی کا راستہ ہے۔